نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ شب برات جو ہے یہ شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے، یعنی 14 شعبان اور 15 شعبان کی درمیانی رات۔ اس رات کی عبادت کے بارے میں اور 15 شعبان کی روزے کے بارے میں کچھ عرض کیے دیتے ہیں۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت نہیں اور اس رات کی عبادت کا کوئی اجر و ثواب نہیں۔ بعض حضرات اس رات کی عبادت کو بدعت سے بھی تعبیر کرتے ہیں، لیکن دراصل ایسا نہیں ہے۔ جس چیز کا ثبوت قرآن، سنت یا صحابہ کے آثار میں نہ ہو اس کو دین کا حصہ سمجھنا بدعت ہے۔ اصل میں دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نام ہے۔ اب یہ سمجھنا کہ اس رات کی کوئی فضیلت حدیث سے ثابت نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ تقریباً 10 صحابہ سے احادیث مروی ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ان میں سے بعض احادیث سند کے اعتبار سے کچھ کمزور ہیں، جس کی وجہ سے بعض علماء نے کہہ دیا کہ اس رات کی فضیلت بے اصل ہے، لیکن حضرات محدثین اور فقہاء کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر ایک روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہو لیکن اس کی تائید بہت سی احادیث سے ہو جائے تو اس کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ اس لیے شب برات کی فضیلت مسلم ہے۔ صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کے ادوار میں بھی اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کا اہتمام کیا جاتا رہا ہے۔ لوگ اس رات میں عبادت کا خصوصی اہتمام کرتے رہے ہیں، لہٰذا اس کو بدعت کہنا درست نہیں۔ اس رات کی عبادت باعث اجر و ثواب ہے، لیکن اس رات میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں۔ مثلا یہ کہ خاص طریقے سے نماز پڑھی جائے اور پہلی رکعت میں فلاں سورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے اور دوسری رکعت میں فلاں سورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ اس رات میں نفلی نماز پڑھی جائے، قرآن پاک کی تلاوت، ذکر، تسبیح، دعا وغیرہ میں یہ رات گزاری جائے، لیکن کوئی خاص طریقہ نہیں۔ اس رات میں یہ بھی ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع تشریف لے گئے تھے، لیکن ساری زندگی صرف ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کی قبرستان گئے ہیں۔ اس لیے بقول مفتی محمد شفیع صاحب اگر زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان انسان چلا جائے تو ٹھیک ہے، لیکن ہر شب برات میں قبرستان جانے کا اہتمام کرنا اور اس کا التزام کرنا اور اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا، اس کو اس کے درجے سے بڑھانے والی بات ہے۔ جو چیز جس درجے میں ثابت ہو اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے۔ اس رات میں نفلوں کی جماعت کرنا، صلاۃ تسبیح کی جماعت کرنا، یہ سب ناجائز ہے۔ اس بارے میں اصول یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ فرض نماز کے علاوہ اور ان نمازوں کے علاوہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باجماعت ادا کرنا ثابت ہیں، مثلا تراویح، کسوف اور استسقاء کی نماز، اس کے علاوہ ہر نماز کے بارے میں یہ افضل ہے کہ انسان اپنے گھر میں ادا کرے۔ صرف فرض نماز کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ سنت موقدہ قریب بواجب ہے، یعنی واجب ہونے کے قریب ہے کہ اس کو مسجد میں جا کر جماعت سے ادا کرے، لیکن سنت اور نفل کا قاعدہ یہ ہے کہ انسان اپنے گھر میں ادا کرے۔ نفلوں کی جماعت حنفیہ کے نزدیک مکروہ تحریمی اور ناجائز ہے، یعنی اگر جماعت سے نفل پڑھ لیے تو یہ گناہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اتنے انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں جتنے قبیلہ کلب کی بکریوں کے جسم پر بال ہیں، لہٰذا شیطان نہیں چاہتا کہ اتنے آدمیوں کی مغفرت ہو، لہٰذا اس نے ہمیں مختلف قسم کے کاموں میں لگا دیے۔ مثال کے طور پہ حلوہ پکانا اور حلوہ کھانا اور حلوہ کھلانا، گویا
شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ ہمیں عبادت سے ہٹا کر تو دوسرے کاموں میں لگائے۔ حلوے کی اس راز سے حلوے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مفتی شفیع صاحب یہ بھی فرماتے تھے کہ بدعات کی خاصیت یہ ہے کہ جب آدمی بدعات میں لگ جاتا ہے تو پھر اصل سنت کے کاموں کی توفیق کم ہو جاتی ہے، اور اکثر یہ دیکھا گیا کہ جو لوگ بدعات وغیرہ میں لگ جاتے ہیں تو وہ پھر ان عبادات کا مثال کے طور پہ 5 وقت کی جیسے فرض نمازوں کا اہتمام ہے مسجد میں، تو اس طرح پھر وہ مسجد میں وہ لوگ ان نمازوں میں کم نظر آتے ہیں۔ ایک مسئلہ 15 شعبان کے روزے کا ہے۔ اس دن کے روزے کے بارے میں صرف ایک حدیث ہے اور وہ بھی ضعیف ہے، لہٰذا اس روایت کی وجہ سے خاص 15 شعبان کے روزے کو سنت یا مستحب قرار دینا بعض علماء کے نزدیک درست نہیں۔ البتہ پورے شعبان کے مہینے میں روزے رکھنے کی فضیلت ہے، یعنی 1 شعبان سے 27 شعبان تک، لیکن 28 اور 29 شعبان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا، اور یہ اس لیے کہ تاکہ انسان کے اندر رمضان کے روزوں سے پہلے ایک نشاط پیدا ہو جائے اور اس کے لیے بندہ تازہ دم ہو جائے، اس لیے 28 اور 29 شعبان کو منع کیا گیا۔ دوسرا یہ کہ 15 شعبان ایام 20 میں سے بھی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ہر ماہ کے جو ایام 20 ہیں اس میں 3 روزے رکھا کرتے تھے، یعنی کہ ہر جو چاند کے اعتبار سے 13، 14 اور 15 تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص ان 2 وجہ سے 15 شعبان کا روزہ رکھے، ایک تو یہ ہے کہ پورے شعبان 27 شعبان تک روزے رکھنا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، اور دوسرا اس وجہ سے کہ یہ ایام 20 ہیں، تو اگر یہ 2 وجہ سے انسان روزہ رکھے تو انشاءاللہ مجھے اجر ہوگا، اس کا اجر و ثواب انشاءاللہ اللہ کے یہاں سے ملے گا، امید ہے۔ لیکن خاص 15 تاریخ کی خصوصیت کے لحاظ سے اس روزے کو سنت قرار دینا بعض علماء کے نزدیک درست نہیں ہے۔ بہرحال حقیقت یہ ہے کہ اس رات کی فضیلت کو بے اصل کہنا بھی غلط ہے۔ یہ در حقیقت رمضان کا استقبال ہے، رمضان کی ریہرسل ہے، رمضان کی تیاری کرائی جا رہی ہے کہ اب وہ مقدس مہینہ آنے والا ہے جس میں ہماری رحمتوں کی بارش برسنے والی ہے، جس میں ہم مغفرت کے دروازے کھولنے والے ہیں، اس کے لیے ذرا تیار ہو جاؤ۔ تو یہ اللہ رب العزت ہمیں جتنی بھی باتیں ہیں جو ثابت ہیں قرآن سے، حدیث سے اور صحابہ کی زندگی سے، اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کی بدعات سے اللہ پاک ہمیں بچائے۔ اصل میں دین نام ہے ماننے کا، اللہ کی ماننا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننا اور حضرات صحابہ کرام کی ماننا، اس کا نام دین ہے۔ اپنی پسند کا یا اپنی چاہت کا نام دین نہیں ہے۔ جتنا جیسے جیسے بتایا ویسے ویسے کریں گے تو یہ ہمارے لیے اس کے اندر انشاءاللہ اجر ہی اجر ہے اور ہدایت ہی ہدایت ہے، اور اپنی طرف سے اگر ہم نے کچھ بڑھا چڑھا کر کچھ ہم کرنے کی کوشش کریں گے اور اس عبادت کے علاوہ کسی اور کاموں میں لگیں گے تو اس کے اندر پھر اجر نہیں ہے۔ اپنے وقت کو ضائع کرنا اور مردود ہونے کی ایک نشانی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بدعات سے اور ان ساری کی ساری باتوں سے بچائے اور اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔